التوبہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان مشرکین سے دستبرداری ہے جن سے تم نے بلا تعین مدت عہد کر رکھا تھا، سو تم 4 مہینے اس سرزمین میں چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی جان لو کہ بلا شبہ اللہ کافروں کو رسوا کرے گا۔ اور اللہ اور رسول کی طرف سے برے حج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے دستبردار ہیں، پس اگر تم کفر سے توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے اسلام سے اعراض کیا تو یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور کافرین کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ ہاں، مگر وہ مشرکین اس سے مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا بھی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، سو ان کے معاہدے کو ان کی مدت تک پورا کرو۔ بے شک اللہ بدعہدی سے پرہیز کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پس جب اشہر حرم گزر جائے تو اس وقت ان مشرکین کو جہاں پاؤ مارو، پکڑو، باندھو اور داؤ گھاٹ کے ہر موقع پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ کفر سے توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ چاہیں تو آپ اس کو پناہ دے دیجیے یہاں تک کہ وہ کلام الہی سن لے، پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دیجیے، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کا عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے مگر جن لوگوں سے تم نے عہد لیا ہے مسجد حرام کے نزدیک، تو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ ڈرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کا عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے مگر جن لوگوں سے تم نے عہد لیا ہے مسجد حرام کے نزدیک، تو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ ڈرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ کیوں کار عہد کیا جائے ان سے جو اگر تم پر غلبہ پا لے تو نہ وہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، منہ سے تو تم کو خوش کرتے ہیں لیکن دل سے ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ یہ اللہ کی آیت کے بدلے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہی ہے جو برا کام کرتے ہیں۔ مومن کے بارے میں تو نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد ہی کا، اور یہ لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائے اور زکوٰۃ دینے لگے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور سمجھداروں کے لیے ہم اپنی آیت صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کافر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر طعن کرے تو تم ان پیشوایان کفر سے اس ارادے سے لڑو کہ یہ باز آ جائیں، کیونکہ اس صورت میں ان کی قسمیں نہیں رہیں۔ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کو جلاوطن کرنے کی تجویز کی اور انہوں نے تم کو پہلے خود چھیڑا، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ تو زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا، ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور تم کو ان پر غالب کرے گا اور بہت سے مسلمانوں کے دلوں کو شفا دے گا اور ان کے دلوں کے غیظ و غضب دور کر دے گا، اور اللہ توجہ فرمائے گا جس پر چاہے گا۔ اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔
کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی تک تو معلوم نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دوست نہ بنایا ہو، اور اللہ تمہارے سارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ مشرکین کی یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کرے، جبکہ وہ خود ہی گواہ ہیں اپنے کفر پر۔ ان لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ یہی لوگ توقع ہیں اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ کیا تم حجج کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، اور اللہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں دیتا جو بے انصاف ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، وہ درجے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی اور ایسے باغات کی جہاں ان کے لیے ہمیشہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس بڑا صلہ ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو رفیق نہ بنانا اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں عزیز رکھیں، اور جو تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا تو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مند پر جانے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم سزائے ترک ہجرت کا بھیج دیں، اور حکم نہ ماننے والوں کو اللہ ان کے مقصد تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ نے تم کو اکثر موقعوں پر کفار کے مقابلے میں غلبہ عطا کیا ہے، اور حنین کے روز بھی جب کہ تم کو اپنی کثرت کا بھرم تھا، پھر وہ کثرت تمہارے لیے کوئی مفید نہ رہی اور تم پر زمین باوجود اپنے وسعت کے تنگ ہونے لگی، پھر آخرکار تم پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مومنین پر اپنی تسلی نازل کی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین تو ناپاک ہیں، بس یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائے، اور اگر تم کو افلاس کا خوف ہو تو اللہ بہت جلد تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو محتاج نہ رکھے گا۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اہل کتاب سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کی ہے، اور نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر اور رعایا بن کر جزیہ دینا منظور کرے۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا قول ہے ان کے منہ سے کہنے کا، یہ بھی انہی لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کو غارت کرے، یہ کدھر جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے، اور مسیح بن مریم کو بھی، جبکہ ان کو یہ حکم ہے کہ بس ایک معبود کی عبادت کرے جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں، وہ پاک ہے ان کے شرک سے۔
یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہیں مانے گا، اگرچہ کفار ناخوش ہوں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین عنایت فرما کر بھیجا ہے تاکہ اس کو کل دینوں پر غالب کر دے، گو مشرک ناپسند کرے۔ اے مومنو، یہود کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں اور اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، جو اس روز واقع ہوگے کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ وہ ہیں کہ جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں 12 مہینے ہیں۔ جس روز اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین مستقیم ہے۔ سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کرنا اور ان سب مشرکین سے لڑنا جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بے شک یہ مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں اور زیادتی ہے، جس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لے۔ پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے حلال کر لیتے ہیں، ان کو ان کے یہ بدعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مومنو، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر گرے پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کی زندگی چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ پس دنیا کی زندگی کے فائدے بہت کم ہیں بمقابلہ آخرت کی زندگی کے فائدوں سے۔ اگر تم نہ نکل سکو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، اور تم اس کو نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ 2 آدمیوں میں دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ جب آپ اپنے رفیق سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان کو چین بخشا اور آپ کی ایسی لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور اللہ کا بول بالا رہا، اور اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ نکل پڑو تھوڑے آسمان سے یا بہت سامان سے، نکل پڑو تھوڑے سامان سے یا بہت سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین کرتے ہو۔ اگر کچھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی آسان ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو مسافت ہی لمبی معلوم ہونے لگی، اور ابھی اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکل جاتے۔ یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی جب تک سچے لوگ آپ کے سامنے نہ ظاہر ہوتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے؟ اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین کرتے ہیں وہ اپنے مال سے جہاد کرنے کے بارے میں رخصت نہ چاہیں گے بلکہ حکم پر دوڑ پڑتے ہیں، اور اللہ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے
جہاد سے بچنے کے لیے وہی لوگ رخصت چاہتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں ہیں، وہ اپنے شک میں حیران ہیں۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا اور ان کو کہہ دیا گیا کہ معذوروں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو وہ فساد ہی زیادہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ برپا کرنے کی تلاش میں دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس ہیں اور اللہ تو ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی فتنہ پردازی کی تھی اور آپ کے لیے بہت سی باتوں میں الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ ہی کا حکم غالب رہا اور وہ برا مانتے ہی رہے۔ اور ان میں سے کوئی وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے، خوب جان لو کہ یہ منافق فتنہ میں تو پڑ ہی چکے ہیں، بلا شبہ دوزخ ان کافروں کو گھیر لے گی۔ اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنا کام کر لیا تھا، اور خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جو اللہ ہی نے مقدر میں لکھ دی ہو وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پر سب مومنین کو پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم کو ہمارے حق میں 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی کا انتظار کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل فرما دے یا ہمارے ہاتھوں سے ہی عذاب دلوا دے، تو تم بھی انتظار کرو اور تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل فرما دے یا ہمارے ہاتھوں سے ہی عذاب دلوا دے، تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو، اور کوئی چیز مانے نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ان کا خیریت قبول ہو جائے، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا، اور نماز کو نہیں آتے مگر سست ہو کر اور خرچ نہیں کرتے مگر ناخوشی سے۔ اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور ان کی جان حالت کفر ہی میں نکلے، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ مل جاتی یا گھر یا کوئی گھس بیٹھنے کی ذرا سی جگہ مل جاتی تو یہ ضرور منہ اٹھا کر چلے جاتے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں طعن کرتے ہیں، سو اگر ان کو ان کی خواہش پر عطا ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کو ان کی خواہش کے مطابق نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ خوش رہتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے اور رسول اپنی مہربانی سے ہمیں اور دے گا، اور ہم تو اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ صدقات تو حق ہے غریبوں کا، محتاجوں کا اور کارکنان صدقات کا،
اور جن کی دل جوئی منظور ہے، غلاموں کی گردین چھڑانے میں، قرض داروں کے قرضے میں، اور جہاد میں اور مسافرین میں، یہ حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کان دے کر سنتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، نبی کان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو خیر ہی خیر ہے تمہارے حق میں۔ وہ اللہ پر یقین کرتے ہیں اور مومنین پر یقین کرتے ہیں، اور آپ ان پر مہربانی کرتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو ایذائیں دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو راضی کرے اگر وہ اللہ اور رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بات یقینی ہے اور اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اس طور پر کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کے دلوں کی باتوں کو ان کو بتا دے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، بلا شبہ اللہ تو اس کو ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم اندیشہ کرتے تھے، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو کہہ دیں گے ہم تو یہ محض مشغلے اور خوش طبعی کے طور پر کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیت اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی کرتے ہو؟ اب تم اظہار نہ کرو، تم تو اپنے آپ کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے۔ اگر تم میں سے بعض کو چھوڑ دیں تو بعض کو ہم ضرور سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورت ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، یہ برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کام کرنے سے منع کرتے ہیں، اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، بلا شبہ یہ منافقین نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مرد اور منافق عورت اور کافروں کو دوزخ کی آگ میں ڈالنے کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ ان پر لعنت کر دی، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ تم منافق ان کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہرہ یاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور تم بھی باطل میں ڈوبے جس طرح وہ باطل میں ڈوبے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہوئے اور آخرت میں بھی، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا انہیں ان کی قبریں نہیں پہنچیں گی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد، سمود کی، ابراہیم کی قوم، مدین والوں اور الٹی ہوئی بستی والوں کی؟ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر پہنچے تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، انہیں پر اللہ جلد رحم کرے گا، بلا شبہ اللہ تو زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے بہشت کا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نفیس نفیس مکانات کا جو کہ ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے،
اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا، جبکہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کفر کی باتیں کی ہیں اور اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جو ان کے ہاتھ نہ لگی۔ یہ انہوں نے صرف اس کا بدلہ دیا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق کے خداوندی سے مالدار کر دیا، تو اس کے بعد بھی اگر توبہ کرے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر روگردانی کرے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کا دنیا میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور منافقین میں بعض وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہم کو عطا کر دے تو ہم خوب خیرات کریں گے اور خوب اچھے اچھے کام کریں گے، سو جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو بخل کرنے لگے اور روگردانی کرنے لگے، سو اللہ نے ان کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، جو اللہ کے پاس جانے کے دن تک رہے گا، اس لیے کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اور اس لیے وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دلوں کی بات سے اور ان کی سرگوشی سے خوب واقف ہے، اور اللہ تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے؟ یہ منافقین ایسے ہیں کہ نفلی صدقات دینے والے مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جن کو محنت مزدوری کے سوا اور کچھ میسر نہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مذاق اڑانے کا بدلہ ان کو دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ ان منافقین کے لیے بخشش کی دعا مانگیے یا نہ مانگیے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگیں گے تو اللہ ان کو نہ بخشے گا۔ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے، اور اللہ ایسے سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ پیچھے رہ جانے والے منافق خوش ہوں گے رسول اللہ کے بعد اپنے بیٹھے رہ جانے پر، اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنا ناگوار گزرا، اور دوسروں کو بھی کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہوگی، کیا اچھا ہوتا وہ سمجھتے۔ یہ چند روز اس دنیا میں ہنس لے اور بہت دنوں روئیں گے ان کاموں کے بدلے جو وہ کرتے تھے، پھر اگر اللہ آپ کو ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، پھر یہ لوگ کسی جہاد میں چلنے کی اجازت مانگے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ چلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے، تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، تو انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہنے کے لائق ہیں۔ اور اے نبی، ان میں سے کوئی مر جائے تو ہرگز ان کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مارے گئے۔ اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، ان چیزوں سے اللہ ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے، اور جب مرے تو کفر ہی پر مرے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو، تو ان میں سے دولت مند آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجئے کہ جو گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے جس سے وہ سمجھتے ہی نہیں، مگر رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے خوب لڑے، اور انہی کے لیے نیکیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور چند دیہاتی بہانہ باز اور معذرت کے لیے آئے کہ گھر پر رہنے کی اجازت دی جائے، اور وہ بھی بالکل گھر پر بیٹھے رہ گئے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا
ان میں جو کافر رہیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ضعیفوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جو خرچ نہیں اٹھا سکتے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے مخلص ہیں، ان نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ ان کو سواری دیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کر دوں، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں اس حال میں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ افسوس ان کو کوئی چیز نہیں ملی خرچ کرنے کو۔ پس الزام تو صرف ان پر ہے کہ جو باوجود یہ کہ سامان بھی رکھتے ہیں اور قوت بھی، پھر بھی وہ گھر میں ہی رہتے ہیں، گھر میں رہنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہیں، وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جس کو وہ نہیں جانتے۔ یہ لوگ آپ سے عذر کریں گے جب آپ ان کے پاس واپس جائیں گے، تو آپ یہ کہیں کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے، اللہ نے ہم کو تمہاری سب خبریں دے دی ہیں، اور بھی اللہ اور اس کے رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب حاضر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹے جاؤ گے، تو وہ تم کو بتا دے گا جو عمل تم کرتے تھے۔ وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، تاکہ تم ان سے درگزر کر دو۔ تم ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو یہ کرتے رہے تھے۔ یہ تم سے قسم کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو اللہ تو ایسے نافرمانوں سے خوش نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس لائق ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں وہ ان سے واقف نہ ہوں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور بعض دیہاتی جو خرچ کرتے ہیں وہ اس کو تاوان خیال کرتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بڑی مصیبت پڑنے والی ہے، اور اللہ تو خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اور بعض دیہاتی وہ ہیں جو اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت اور رسول کی دعا کا ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ دیکھو وہ بلا شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، عنقریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑی ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصار اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ، ان سب مومنین سے اللہ خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور چند دیہاتی تمہارے گرد و پیش والے اور کچھ مدینے والے کٹر منافق ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو بہت جلد دوہری سزا دیں گے، پھر آخرت میں وہ بڑے عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور چند اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، انہوں نے اچھے اور برے کاموں کو ملا دیا تھا، قریب ہی ہے کہ اللہ ان پر توجہ فرمائے، بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کریں، اس کے ذریعے سے آپ کو پاک صاف کریں گے، اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی کریں کہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب سکھ اور چین ہے، اور اللہ تو سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی
خیرات قبول کر لیتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ عمل کیے جاؤ، اللہ اور رسول اور مومنین سب ہی تمہارا طرز عمل دیکھیں گے، اور تم غیب اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹے جاؤ گے، پھر جو تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔ دوسرے اور بھی ہیں جو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، آیا کہ وہ ان کو معاف کرتا ہے یا عذاب دیتا ہے، اور اللہ تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں کا مالک ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو مسجد بناتے ہیں محض مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے اور مومنین میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور جو اشخاص اللہ اور رسول کے پہلے جنگ کر چکے ہیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارے مقصد تو بھلائی تھا، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ آپ اس مسجد میں کبھی نہ کھڑے ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن سے تقوی پر ہی رکھی گئی ہو، وہ اس لائق ہیں کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو گرنے والی ہو رکھی ہو، پھر وہ عمارت اس کو لیے دوزخ کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ ایسے ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر ہاں اگر ان کے دل ہی فنا ہو جائیں تو دوسری بات ہے، اور اللہ تو بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ بے شک اللہ نے مومن بندوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں اس بات کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، اس پر وعدہ سچا ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس پر خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اچھی باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ نبی اور ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرے، گو کہ وہ رشتہ دار ہی ہو، جبکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا وہ محض وعدے کا پورا کرنا تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو وہ اس سے بازار ہو گئے۔ یقیناً ابراہیم نرم دل اور بردبار تھے، اور ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا وہ محض وعدے کا پورا کرنا تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو وہ اس سے بازار ہو گئے۔ یقیناً ابراہیم نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ہدایت دینے کے بعد کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کرے۔ یقیناً اللہ تو ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی مددگار ہے۔
اللہ ہی نے اپنے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں اپنے رسول کی تابعداری کی توجہ فرمائی، بعد اس کے کہ بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، یقیناً اللہ ان پر شفقت والا اور رحم والا ہے۔ اور ان 3 آدمیوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی جو چھوڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین بھی ان پر باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی 2 بھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بہتر کوئی پناہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی طرف رجوع ہو، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کرتے رہا کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مومنو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ مدینہ والوں اور ان کے آس پاس دیہات کے رہنے والوں کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز جانیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچی، وہ پیاس کی، محنت اور بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آ جائے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کا کوئی اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور نیز یہ کہ جو انہوں نے خرچ کیا، چھوٹا یا بڑا، اور جو میدان انہوں نے طے کیے، یہ سب بھی ان کے نام نیکیوں میں لکھا گیا تاکہ اللہ ان کو ان کے کاموں کا اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ سب کے سب ہی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ ایسا کیوں نہ کرے کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جایا کرے، تاکہ دوسرے آدمی دین کی سمجھ بوجھ کی باتیں حاصل کرتے رہے اور اپنی قوم کو ڈرائے جب وہ ان کے پاس آئے، تاکہ وہ برے کاموں سے بچے۔ مومنو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں، ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یقین جانو اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق مسلمانوں سے بطور تماشخور کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی؟ سو مومنو، جو لوگ ایماندار ہیں، اس سورت نے ان کے ایمان میں ترقی دی ہے، اور وہ اس ترقی کے احساس سے خوش ہو رہے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اس سورت نے ان کی پہلی گندگی کے ساتھ نئی گندگی بڑھا دی، اور وہ کفر ہی کے حالت میں مر گئے۔ کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ وہ ہر سال کسی نہ کسی آفت میں مبتلا رہتے ہیں، 1 بار 2 بار، پھر بھی اپنی حرکات سے باز نہیں آتے، اور نہ وہ کوئی سمجھ رکھتے ہیں۔ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف نظر کرنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے نہیں۔ تم ہی میں سے تمہارے پاس ایک رسول پہنچے ہیں جن کو تمہاری تکلیف بڑی گران گزرتی ہے، جو تمہارے نفع اور بھلائی کی بڑی خواہش رکھتے ہیں، اور مومنین پر بڑی شفقت اور مہربانی رکھتے ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا ہے، اور وہ ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔